السلام علیکم۔ یہ اوپر دو ٹیلی فونک گفتگو آپ نے سنی ہے محمد حنیف صاحب کی، کس طرح وہ اپنے شرک میں پکے ہیں اور کس طرح انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے ضد کے اندر، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے تفرقے کیے۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں اب مزید آسانی ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمد حنیف صاحب کے ایک سپوکس مین جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور تنظیم کے معاملات میں بہت زیادہ ان کو آگے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو جاسوسی کرنا اور اس طرح کے معاملات میں بہت تیز ہیں، سہیل خان صاحب جو لاہور میں، ذرا ان کی گفتگو سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کس طرح ان کے دماغوں کے اندر شرک آ گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پہلے 3 مہینے سہیل صاحب وہ جو 17 نمبر حبل اللہ کے اندر لغوی معنوں میں کہا گیا تھا اس پر زور دیتے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سجدہ وجدہ نہیں ہے، یہ تو بس تھوڑا کھڑے بیٹھے تھوڑا سا سر کو جھکا لینا۔ لیکن جب حنیف صاحب نے نظم کا ڈنڈا چلایا نا تو انہوں نے پھر سجدے کی طرف پورے ہی جھک گئے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں، سنیے ذرا۔ السلام علیکم عدنان سمیع صاحب، کیا حال ہے بال ہیں آپ کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں بھائی کہ ہر مفسر نے اپنے اپنے حساب سے تفسیریں لکھی، ہم کسی مفسر کی تفسیر ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ یہاں روک کے میں ذرا ایک بات عرض کروں گا، کہتے ہیں ہم کسی مفسر کی تفسیر کے پابند نہیں ہیں، آپ محمد حنیف کی تفسیر کے پابند ہیں۔ آپ ذرا اسے ایک بال برابر ادھر ادھر ہٹ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سارے سلسلے آپ کے روک دیے جائیں گے۔ پابند ہیں آپ، پہلے آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ لغوی طور پر، اب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بس سجدہ ہوا ہے جی، پابند ہیں یا نہیں؟ ہم صرف قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں۔ کس قدر فریب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس بارے میں واضح معاملہ ہے کہ لی ساجدین کہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ساری زندگی کے حالات ان کے گزرے ہیں، اور آخر میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ نے اس کا سجدہ ان کو کر۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا فہم ہے جی۔ پہلی بات تو وہ محمد حنیف صاحب کا جو چگلا ہوا وہ چبا رہے ہیں، بالکل وہی الفاظ ان کے بدلی ہو گئے، اور اب کہہ رہے ہیں جو بھائیوں نے ان کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اس کے بدلے میں سجدہ کرا کے اللہ نے ازالہ کرا دیا۔ اندازہ لگے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اس کا سجدہ ان کو کرا دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس حالت میں ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خرو، کہ وہ گر گئے، لہو سجدہ، اس کے واسطے سجدے میں۔ پورا سیاق و سباق سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں شروع میں بھی یہی ہے کہ لی ساجدی، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب قرآن کی اتنی واضح بات کے بعد اب کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ قرآن کے اس بیان کو کیا لے جائیں؟ ہم کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ روا ہے، جائز ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام یعنی غیر اللہ کو سجدہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام غیر اللہ کو سجدہ ہوا، تو اب اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ دیکھا میرے بھائیوں، وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو محمد حنیف نے دہرائے ہیں۔ محمد حنیف نے اس طرح سب کا دماغ خراب کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں کہ بس قرآن میں آ گیا۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے ان کا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں اچھا بھی واقعی قرآن میں آ گیا، اس طرح انہوں نے فریب دیا ہے لوگوں کو۔ قرآن میں آیا ہے کہ وہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں یعقوب علیہ السلام کی تعبیر اور تعویل موجود ہے، اور انہوں نے کبھی سجدے کا ذکر اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح محمد حنیف صاحب کرتے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ خاندان
جو ہے جو موحد خاندان ہے، جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، شرک کا دشمن خاندان، اور ما کان من المشرکین کے الفاظ ہیں ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس خاندان کے اوپر یہ دبے لگاتے ہیں. کیا بے ایمانو، اور تمہاری طرح مشرک تھے، تمہارے دماغ کی طرح ان کا بھی دماغ تھا. آنے دو قیامت کا دن، تمہیں سب پتہ چل جائے گا. جو تم نے فریب کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، اور مومنوں کی جماعت کو پھر مشرک بنا دیا، مجاور بنا دیا مجاہدوں کو، اس کا تمہیں پورا حساب دینا پڑے گا.